آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک اچھا آپ نے مجھے یہ نمبر، سوری میں کاٹ رہی ہوں، اس کی ریکارڈنگ نہیں بھیجی، صرف پکچر آئی ہوئی ہے۔ اچھا ریکارڈنگ نہیں آئی ہے؟ ہاں نہیں، وہ میں نے بھیجی نہیں، میں بھیجوں گی انشاءاللہ آپ کو، یہ دونوں ساتھ بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی پچھلی ساری ہیں آپ کے پاس؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیجتی ہوں۔ اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تو نکال اپنے قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ جی یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے مارکر۔ آیت کا پلورل ہے، جمع، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے مارکر۔ جیسے ہم بچے کا قد ناپتے ہوئے دیوار پہ ایک مارکر یا نشان لگا دیتے ہیں نا، جو کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے انڈیکیٹر، مارکر، ٹوکن یا سائن۔ اس کا مطلب رک جانا اور رک کر غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کا جسم بھی ہے، یہ سورج کی روشنی کو بھی آیات کہتے ہیں، اور پھولوں کی خوبصورتی کو بھی۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی۔ کونی کون سی ہوتی ہیں؟ کونی سے مراد وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو کائنات میں ہیں، جیسے سورج، چاند، جیسے انسان کا بچے سے بڑے ہو جانا، پہاڑوں کا زلزلے کی صورت میں دھنک جانا۔ اور شرعی آیات کیا ہوتی ہیں؟ شرعی آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے دین سے متعلق ہیں، مثلاً قرآن کی آیات، دین کے احکامات، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے عذاب، انبیاء کو دیے گئے معجزے وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان آیات کا ذکر بیان فرما رہے ہیں جو اس نے موسیٰ کو عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ معجزہ عصا اور تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ عصا کا معجزہ دیا گیا تھا نا، لاٹھی کا، کہ وہ اپنی زمین پر جب ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور انہیں تورات دی گئی تھی۔ اور ید بیضا دیا گیا تھا کہ جب اپنے بغل سے ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ سفید روشن کی چمکنے لگتا تھا۔ اور ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آؤ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ یہاں کس اندھیرے کا ذکر ہے؟ ان کی قوم تب تک فرعون کی فرعونیت سے نجات پا چکی تھی، مگر وہ دوسرے کاموں میں کھو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہی حاصل کرنے ان سے دور چلے گئے، تو وہ سامری اور اس کے بچھڑے میں گم ہو گئے تھے۔ اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا 30 دن کے لیے، مگر 40 دن اور بڑھا دیا۔ اب جب وہ نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام تو کیا کیا تھا ان کی قوم نے جو ہے وہ سامری، ان کے وہاں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، اور وہ ان کی قوم جو ہے اس بچڑے کو پوجنے لگ گئی تھی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ، وذکرہم بایام اللہ۔ اندھیرے سے نور کی طرف کا سفر تو گمراہی سے ہدایت کی طرف کا سفر ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دن یہ کون سے ہوتے ہیں؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا ہے کہ وہ ان دنوں کو یاد کریں، تو ہم بھی تو مخاطب قرآن ہیں، یہ فرمان ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم نے بھی ایام اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ویسے تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، وقت بھی اسی کا ہے، لیکن کچھ ایام تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن میں جو ہوا وہ انسانوں کی اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی بھرپور نصرت کی وجہ سے ہوا۔ یہ دن فرعون کے غرق ہونے کا دن بھی ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے آشکار ہونے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ دن بھی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی نافرمان قوم کو نمک کا مجسمہ بنا دیا یا ان کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ سو ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عبرت اور شکر دونوں کے مقام رکھے، اور جو ایک باقاعدہ مکافات کے قانون کے تحت عمل میں آئے، وہ اللہ کے دن ہیں۔ آج ہم نے اس آیت کو پڑھ کے اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے دنوں میں بہت نشانیاں ہیں ہر صبار اور شکور کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار کیا ہوتے ہیں؟ صبار فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پر ہے۔ فاعل یعنی کسی کام کو بہت بہت کرنے والا،
صبر سے صبار، جبر سے جبار، قہر سے قہار. سمجھ آیا؟ صبار اور صابر میں فرق ہوتا ہے. صبار میں تو دیکھیں صبار ایسے لکھتے ہیں نا، صبار میں با کے بعد شد آتا ہے، اور صابر کیسا ہوتا ہے؟ صابر. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. صابر تو ہم سب بن ہی جاتے ہیں، لیکن صبار سب نہیں ہوتے ہیں. صبار شدید صبر کرنے والے کو کہتے ہیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے نا خود کو باندھ لینا، روک لینا، نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکنا، خود کو پکڑ لینا. صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے وہ خود سے نہیں، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تو تھکاوٹ ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے شکور. صبارن شکور. شکور جو ہے نا وہ فعول کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا. اسی کے صیغے سے بنتا ہے غفور، قیوم، یہ سب فعول کے صیغے ہیں. ان میں بھی کسی کام کو بہت زیادہ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے، شکور شکر سے نکلا ہے، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے اونٹوں کا اچھی گھاس کو چڑھنے کی وجہ سے موٹا ہو جانا، نعمتوں کا ملنا اور ان کی قدردانی کرنا، انعامات کا احساس کرنا. شکر ان ٹہنیوں کو بھی کہتے ہیں جو کسی درخت کے تنے کی زمین سے قریبی حصے پہ اگتی ہیں. اس کا مطلب شاخوں کا مزید بڑھنا بھی ہوتا ہے. اور شکر کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا، کسی کا احسان تسلیم کر کے اس کا الفاظ یا اعمال کے ذریعے شکریہ ادا کرنا. اب واپس آیت کی طرف آتے ہیں. ہم نے ہر الفاظ کو غور سے تدبر کر کے دیکھ لیا، ان کی میننگ سیکھ لی. اب ہم ان کے پر تدبر کریں گے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہر شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایام اللہ کو یاد کرنا ہوگا اور اس کی نشانیوں کو ڈھونڈنا ہوگا. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھے نا فرعون کے غرق ہونے کے دن، ہم نے تو نہیں دیکھے اسلام کے عروج کے دن. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا. انڈیویجلی یعنی انفرادی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے کئی دن آ چکے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں آج تک اللہ کا ایک دن بھی ایسا نہ آیا ہو جو آپ کے لیے فرعون کے غرق ہونے جیسا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے مجھے اپنا آواز کٹنے لگی آپ کی. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ نے یہ لکھا ہے نا ایام اللہ جو لکھا ہے، اس کے بعد سے آپ کی آواز کٹنے لگی. اچھا میں یہاں سے بتاتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ کے دنوں کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہر شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. اور کیسے ہیں ان میں نشانیاں؟ وہ ایسے کہ اگر ہم بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرنا ہوگا اور اس کی نشانیوں کو ڈھونڈنا ہوگا. لیکن ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم نے تو فرعون کے غرق ہونے کے دن نہیں دیکھے، ہم نے اسلام کے عروج کے دن نہیں دیکھے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ ہم اس کے لیے اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا. انفرادی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں اللہ کے کئی دن آ چکے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں اللہ کا ایک دن آج تک نہ آیا ہو. ایک تو میں آپ جانتی ہوں، آپ نے مجھے خود بتایا کہ جس دن آپ کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دنوں سے مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیارا سا وہ گھر دے دے جو آپ لینا چاہتی تھی، اور اللہ نے آپ کو وہ دیا. تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ دن ایام اللہ ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں بہت سارے ایام اللہ آئے ہوں گے، مگر کیا ہے کہ ہم ان دنوں کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے بار بار کسی کو ہمیں ان دنوں کو یاد کرانے کے لیے ہمیں قرآن سنانا پڑتا ہے. اور یہ دن کب آئے؟ یہ دن بہت دفعہ آئے، اور ان کو یاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج آپ یقیناً کسی تکلیف کا شکار ہوں گی. مسئلہ کسی انسان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کے اپنے رویے سے دی گئی اذیت، اور خالصاً قدرتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بیماری وغیرہ جس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور یہ صرف ڈپریشن، یہ گرتی ہوئی مینٹل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے. کچھ بھی ہو، آپ اس وقت کسی نہ کسی غم کا شکار ضرور ہیں، اور آپ کا غم صرف آپ کو معلوم ہے اور آپ سے بہتر آپ کے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی لیے، اور مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ اسی لیے وہ آج آپ کو یہ آیات سنوا رہا ہے تاکہ غم اور تکلیف کے اس دور میں آپ کو امید ملے، وہ امید جو ہر دکھی دل کو چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یہ آیت وہی امید تھمانے کے لیے عطا ہوئی ہے. میرا ماننا ہے، میں بہت دہراتی ہوں اس بات کو، کہ آپ کو آیات اتفاق سے نہیں سامنے آ جاتی، یہ آپ کو کسی نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں. یہ وحی کی طرح اوپر سے آتی ہیں. ان کا وقت، ان کا مقام، ان کو لینے کا وقت، دل کی کیفیت، سب کا فیصلہ آسمانوں پہ کیا جا چکا ہوتا ہے. یہ جو آج آپ اور میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کی کہانی کے ساتھ جڑی ہیں. ہمیں آج کے دن ان کی ضرورت تھی، کم از کم مجھے تو تھی.
جب میں نے قرآن کریم پڑھانا اسٹارٹ کیا، میں شروع سے قرآن کریم نہیں پڑھاتی تھی، میں پہلے اسکول میں جاب کرتی تھی، اسکول میں عربک پڑھایا کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، تو مجھے جاب جو ہے وہ چھٹیاں لینی پڑی، اور پھر ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے بچوں کو دیکھنا تھا گھر میں، کون دیکھتا پھر بچوں کو اگر میں باہر جاتی، تو پھر میں نے یہ آن لائن قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو یقینی سی بات ہے، جیسے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ شوہر سے انسان کا ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، خاص طور پہ بیوی کا۔ تو بہت زیادہ میں افسردہ تھی، اداس تھی، یعنی میرا دل بہت ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے انسان کا، تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے جو ہے نا بہت ساری چیزیں کو وہ سوچتا ہے نا، زیادہ اسے تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ جس سے میرا گزارا بھی ہو سکے اور مجھے گھر سے باہر بھی نہ جانا پڑے۔ پھر مجھے یوں خیال ہے کہ میں جو ہے وہ قرآن کریم پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ میں نے کورسز تو کیے ہوئے تھے، لیکن ایسا جاب میں نے اسے کبھی نہیں شروع کیا تھا۔ تو پھر جو ہے میں نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر راستے بنانے شروع کیے، میں نے پھر عربک پڑھانی شروع کی۔ تو اس طرف میں کیسے آئی؟ میرا دل جب ٹوٹا میں تب آئی، جب میں بہت اداس تھی تب آئی، جب اللہ کے میں بہت قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم تھما دیا، اور میں نے پھر وہ اسکول کی جاب چھوڑ دی، ریزائن دے دیا۔ تو وہ دن میرے لیے ایام اللہ تھا، کیونکہ اس دن کی جو میری تکلیف تھی وہ جو ہے وہ کس طرح سے رفع ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین راستہ دکھا دیا کہ مجھے گھر سے نہیں جانا پڑتا تھا۔ تو وہ مسئلہ جو جاب کے لیے خاتون کو، خاص طور پہ اگر وہ بچوں والی ہوں، جنہیں گھر بھی سنبھالنا ہو، خاوند بھی بیمار ہو، تو ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ ساری تکلیفیں گویا کہ ایک نہ ہونے کے برابر ہوں گے، جیسے کہ وہ ختم ہو گئے۔ تو اس طرح سے میرے لیے تو وہ دن جو ہے وہ ایام اللہ ہی رہا، جیسے میں اس کو ایام اللہ سمجھتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ایسے ہوئے جو میرے جو ہے نا قرآن کریم پڑھانے کے دوران حل ہوئے، اور کچھ ایسے مسئلے بھی جو مجھے لگتا تھا کہ کبھی نہیں حل ہوں گے، اور وہ سب کچھ جو ہے نا قرآن کی برکت سے ختم ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے ایک مسئلہ حل ہونے سے باقی سارے غم تو نہیں ختم ہو جاتے نا، نہ میرے ختم ہوئے نہ آپ کے ہوں گے۔ ایسے میں آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کرنا ہے جب اللہ نے کسی معجزے کی طرح ہماری مدد کی تھی، ہمارا کوئی گناہ کھلنے والا تھا مگر ہمیں بچا لیا گیا، ہم شدید تکلیف میں تھے، پھر کسی کے ذریعے اس پہ مرہم رکھ دیا گیا، ہمارا بچہ شدید بیمار تھا مگر اللہ نے اس کو صحت دے دی، ہمیں کسی شے کی شدید طلب تھی اور وہ ہمیں ایک دم سے عطا کر دی گئی، ہمیں کسی کی طرف سے شدید خوف لاحق تھا اور پھر اللہ نے ہمارے دل کو اپنے امان میں لے لیا، ہم بہت سے کرائسس میں گھرے ہوئے تھے اور اچانک غیب سے ہماری مدد کر دی گئی۔ ان دنوں کو یاد کریں، ان تمام دنوں کو۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوا بھی تھا، تو اب کیوں نہیں ہوگا؟ اس دنیا میں سب فانی ہے، یہ مسئلے بھی فانی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ جس پریشانی میں آپ ابھی گھری ہوئی ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، آپ اسے نکل آئیں گی، آپ کو اس دفعہ بھی بچا لیا جائے گا، آپ کے ساتھ نرمی کی جائے گی، آپ کے راز نہیں کھلیں گے، آپ کو اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نہ ہمارے اعمال پہلے بہت کوئی اچھے تھے، نہ اب ہیں، ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ نہیں پائے، ہم اپنے بہت سے گناہوں کو زندگیوں سے نہیں نکال پائے، اس سب کے باوجود اللہ نے تب ہماری مدد کی تھی نا، تو پھر اب کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے بس بھروسہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکے رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان گزرے دنوں کا ایک دفعہ پھر سے شکر، اور ان آیات کا شکر۔ یہ تسلی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ امید ہر ایک کو نہیں تھمائی جاتی۔ آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے آپ کے حصے میں آئی ہے، آپ اس تسلی کی آپ نے قدردانی کرنی ہے۔ شکر قدر کرنے کا دوسرا نام ہے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھ کے بس گزر نہیں جانا کہ بلکہ آج بیٹھ کے تسلی سے اپنی زندگی کے ایام اللہ کو ڈائری میں لکھنا ہے۔ بہت سے ایام اللہ آپ بھول چکی ہوں گی، ان کو یاد کریں۔ اللہ وہی ہے، بس آپ دور آئی ہیں، وہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، آپ کی اور میرے شہرت سے بھی قریب، وہ اس دفعہ بھی ہمیں بچا لے گا۔ بچپن سے یاد کرنا شروع کریں، جیسے مجھے ایک یاد آ رہا ہے اپنے واقعہ کہ ایک دن میں نے جو ہے وہ اسپیلنگس نہیں یاد کی تھیں، اور ہماری ٹیچر بڑی سخت تھی، اور وہ اسکیل سے جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ مارتی تھیں جس کو نہیں یاد ہوتا تھا، اور میں نے وہ اسپیلنگس نہیں یاد کر سکی تھی، میں 1 پیج ہوتا تھا اسپیلنگس کا۔ اب کیا ہوا کہ بریک کے بعد ان کا پیریڈ ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس دن وہ آئی نہیں، میں نے اتنی ساری دعائیں مانگی اللہ میں وہ آج نہ آئے، اور اتفاق کے بعد وہ کلاس میں نہیں آئے، اور پھر اس طرح میں بچ گئی۔ تو میرے لیے وہ دن بھی ایام اللہ ہے، جیسے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں بہت خوفزدہ تھی۔ تو بات صرف اتنی سی کہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں کون نکالتا ہے مسئلے سے؟ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، لیکن جو ہم رد عمل دیتے ہیں نا اس مسئلے میں، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس رد عمل کو مثبت رکھیں، امید اور دعا سے کام لیں، صبر اور نماز سے مدد مانگیں، لیکن انتقام پر نہیں اترنا، غصہ نہیں کرنا،
مایوسی کی باتیں نہیں کرنی اور انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، خود کو بے توقیر بے عزت نہیں کرنا، یہ آپ کا رد عمل لکھا جا رہا ہے۔ احتیاط سے کام لیں۔ جب قومیں صبر اور شکر سے کام نہیں لیتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح 40 سال تک صحرا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور گندم مانگتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جو وہ صحرا سینا میں وہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، ٹھیک ہے، گندم دینا اس کے کام ہے، یعنی روزی تو اللہ کے ذمے ہے نا۔ شکر کیا ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اچھا، آج کے لیے آپ کا ایک ہوم ورک ہے، یہ آپ نے مجھے یا کسی اور کو نہیں دکھانا ہے، یہ آپ کا پرسنل ورک ہے، یہ اپنے ذہن میں یا بہتر ہے کہ کسی ڈائری یا جس چیز پہ آپ لکھا کرتی ہیں اپنی باتیں، اس میں زندگی کے ایام اللہ کی لسٹ بنانی ہے۔ ان ایام کو آپ ہر سال کے لحاظ سے لکھیں، ٹین ایج کے دنوں سے آغاز کریں اور آج تک کا احوال لکھیں، صرف اس واقعے کا نام اور ہر سال کا ایک واقعہ، یعنی شارٹ کٹ۔ بیٹھ کے اپنی پوری زندگی کو ریوائز کریں۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ اللہ کی مدد غیب سے آئی ہوگی، اور یہ سب لکھنے کے بعد اسی کاغذ پہ اپنا آج کا مسئلہ لکھیں، وہ چیز جس نے آج کل آپ کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سینٹنس کو لکھیں کہ اللہ مالک ہے، اور پھر اس سینٹنس کو یعنی اللہ مالک ہے اس فقرے کو اٹھتے بیٹھتے دہراتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی مالک ہے ہمارے سارے مسئلے کا، آپ کے ہر مسئلے کا اسی نے دیا ہے، وہی حل کرے گا۔ آپ نے اس کی پریشانی میں گھلنا نہیں ہے، اس کے حوالے کر دیں۔